السلام علیکم عزیز طلبات، جماعت پنجم کے بچوں کے لیے لیکچر نمبر 4 ہے میرا اسلامیات کا۔ بیٹا آج ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، سنت نبوی کی اہمیت۔ دیکھیں، سنت اس طریقے، اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہمیں احکامات سمجھا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس قرآن پاک کی تشریح آپ نے اپنے عملی نمونے اور اپنے طریقے سے کی، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو، اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ، یہاں ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ نماز کا حکم قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ اس میں نہیں بیان ہوا جو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی بھی جب مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے نا، تو ہم اس مسئلے کو پہلے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کیا حل موجود ہے۔ اس کی تشریح میں، یعنی جو عالم دین ہوتے ہیں نا، وہ اس قرآن پاک کی تشریح جن لوگوں نے کی ہے، جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، وہ اس معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس میں کیا حل بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، اور پھر اگر وہاں سے بھی جواب نہ ملے تو پھر سنت کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے نا، ایک مثال ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے اعمال کیے، جیسے انہوں نے کام کی زندگی، انہوں نے ہمیں تمام کام کر کے دکھائے۔ اس میں یہ مثال دے رہی ہوں نا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور حج کرنے کا طریقہ نہیں ہے قرآن پاک میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، نمازیں پڑھیں، تو ان کے صحابہ اکرام نے وہاں سے طریقہ سیکھا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس چیز کو سنت کہتے ہیں۔ اب آپ کو اس ٹاپک سمجھ آ گیا ہے نا، سنت کیا ہے، سنت کی ضرورت ہماری زندگی میں کیوں ہے۔ جہاں ہم کسی مسئلے میں گرفتار ہو جائیں جس کے لیے ہمیں کسی اور جگہ سے قرآن پاک سے بھی تشریح میں سے نہ جواب ملے، تو پھر سنت طریقے کو دیکھتے ہیں، پھر اس مطابق عمل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب میں اس پیج کو پڑھ دیتی ہوں، اور میں نے جو سمپل طریقے سے مجھے انڈرسٹینڈنگ میں نے کہا آپ لوگوں کو ہو جائے سنت کی۔ سنت وہ طریقہ یا وہ عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم لوگ راستہ یا طریقہ کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے دیے، پھر مختلف انبیاء بھیجے، اور ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے احکامات کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو طریقہ اور جو عمل آپ سے یا آپ نے کوئی فرمان دیا، اس چیز کو ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں پھر آگے میں نے مثال آپ لوگوں کو دی کہ کئی چیزوں کے طریقہ قرآن پاک میں حکم ضرور موجود ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کی، اور اس مطابق ہم بھی اب عمل کرتے ہیں۔ اس کو ہم سنت طریقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ جب تک ہم سنت اور قرآن دونوں کو ملا کر نہیں دیکھیں گے، ہم ان احکامات پر اس طریقے سے عمل نہیں کر سکتے جس طرح سے صحابہ اکرام نے کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں جلدی سے ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ اس میں 2 کوشچن بنتے ہیں، ان دونوں کوشچنس کے آنسر میں لگوا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے بک سے ہی لکھ لینے ہیں، اور اگر ریٹن فارم میں چاہیے ہو تو پھر میں بھیج دوں گی۔ ٹاپک پورا نہیں لکھا ہوا تھا، میں ابھی لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سنت کے معنی ہے راستہ اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت و رہنمائی احکامات قرآن کے صورت میں بھیجے،
احکامات قرآن کی صورت میں بھیجے۔ ان احکامات کو سمجھنے اور سکھانے کے لیے اس پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ، آخری نبی ہے نا، 1,25,000 تقریباً انبیاء آئے ہیں، کو ہمارا رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ نے نہ صرف لوگوں کو یہ احکام سمجھائے بلکہ ہر حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، زندگی کا ہر عمل، ہر طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ پہلا کوشچن ہے ہمارا، سنت کا مفہوم واضح کریں۔ پہلا سوال ہے، ایکسرسائز میں دیکھ لیں۔ یہ اس کا آنسر ہے جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے احکامات بھیجے تھے۔ ان احکامات کو سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر احکام کو ہمیں سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہم اس مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کا میننگ، سنت کا مفہوم، یہ اس کوشچن کا آنسر یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دوسرا ٹاپک ہے سنت کی ضرورت۔ سنت کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ دیکھیں، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی احکام کو سمجھنے کے لیے دونوں ذرائع بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا ہے قرآن پاک، دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ کئی چیزوں کا حکم دیا گیا لیکن طریقہ کار سکھایا نہیں گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سکھایا۔ میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اگر ہم کوئی مشین، گاڑی یا موٹر سائیکل خریدیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک کتاب دی جاتی ہے جس میں مشین کو استعمال کرنے کے بارے میں ہدایات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایسے آدمی سے جو اس مشین کو اچھی طرح سے چلانا جانتا ہو سیکھتے ہیں۔ کوئی نئی چیز ہو نا تو ہمیں نہیں آتی ہوتی نا، تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے دوسرے سے پوچھتے ہیں کس طرح کرنا ہے۔ انسان کی مثال بھی ایک مشین کی طرح ہے۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس ہدایت نامے کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پہنچانے والے کو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ بھی بنایا۔ یہ میں نے بھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہر کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام ہم تمام علیہ السلام کی کائنات میں وہ شخصیات ہیں، یعنی تمام انبیاء، جن کی زندگی کا ہر عمل، ان کی زندگی کا جو بھی انہوں نے کام کیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی بیشی سے وہ پاک ہے۔ اس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی زندگی کا بھی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، تو اس نمونے سے ہم نے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس نمونے کو ہم، یعنی اس طریقے کو، اس فرمان کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جب ہمیں زندگی کے کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پہلے قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں اور پھر اس کو قابل عمل بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں اور جیسا انہوں نے کہا ویسا کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کی تفصیل، زکوٰۃ، حج کے ارکان کے بارے میں تفصیل ہمیں سنت رسول سے ملتی ہے۔ یہ ایسے احکام ہیں جو قرآن میں احکام کے طور پر دیے ہوئے ہیں کہ یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سنت کے ذریعے سے ہمیں ان کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں تو اور کرتے ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے، ہماری زندگی میں سنت کی ضرورت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ میں نے یہاں آج ہے اسی ضرورت والے ٹاپک میں اینڈ پہ، جب ہمیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہم قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں اور پھر اس کو قابل عمل بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کی تفصیل، زکوٰۃ اور حج کے ارکان کے بارے میں تفصیل ہمیں سنت رسول سے ملتی ہے،
ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ 2 کوشچنس ہیں اور یہ ٹاپک بھی ہیں، میں نے پڑھا دیا ہے، آپ نے کام بھی کرنا ہے، اور اگر پکچر کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتائیے گا، میں بھیج دوں گی۔ اللہ حافظ۔